تذکرہ ابوالکلام آزاد کے خاندان کی کا پہلا. سر میں جب آپ خاکہ لکھتے ہیں تو آلموسٹ اس آدمی کو آپ تقدیس کا درجہ دے دیتے ہیں. قرۃ العین حیدر کی قرۃ، اور اس میں بڑے بڑے نایاب لوگوں کے اس میں خاکے لکھے ہیں. اس میں مطلب مجاز کا ہے، اس میں محمد علی رضولوی کا ہے، اس میں ان کے خود اپنے والد کا ہے. تو وہ خیر وہ جن لوگوں کے ہیں، لیکن کمال جو ہے نا اس کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خاکہ نویسی کی ٹیکسٹ بک میں اگر کوئی کتاب شامل کی جا سکتی ہے تو وہ کتاب جو ہے وہ قرۃ العین کی کتاب ہے. کمال کے انداز میں انہوں نے جو ہے وہ خاکے لکھے میں ان کو بہت ہی، اور جو آپ نے نشاندہی کی دو خاص چیزوں کی کہ آپ یا تو ان کو بالکل انتہائی مقدس پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں آپ، اور یا اور بہت سے آپ اس کے اندر تو وہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے بہت جو ہے خاص طور پہ مجاز کا پڑھیں تو لطف آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ابن انشا کا بھی جو ہے ان کو لکھا. اور دوسری ایک چیز تھی ہمارے ان کی ممتاز خان کی کتاب جو ہے، ممتاز خان اس کو ایوارڈ بھی ملا جس کو، اس میں انہوں نے خاکے لکھے ہیں بہت، فیض صاحب سے لے کر اور سب لوگوں سے بہت یعنی جو ہے وہ پکڑیاں اٹھا لے گی. کشور ناہید والا اس کا میں ذرا سا آپ کو وہ بتا دوں بیک گراؤنڈ. احمد بشیر صاحب ایک بہت ہی یعنی وہ کسی سے رد و رعایت نہیں رکھنے والے آدمی تھے. کشور ناہید کی کتاب ایک ایسی بری کتھا، بری عورت کی کتھا، اس کی انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب کی تھی انہوں نے، اور اس کا مجھے حال اس تقریب کا انہوں نے احمد فراز سے بتایا تھا کہ کیا ہوا تھا. اس میں وہ سب ظاہر ہے احمد بشیر کا احترام تھا بہت ہونے والے تھے کہ آپ جو ہے وہ میرے مجھ پر، تو احمد بشیر نے کہا دیکھو بھی میں تو لکھوں گا، تم کو پتا ہے میں تو بہت بے علاج لکھتا ہوں میں، اور تم کو برا لگے گا. کشور نہیں تو آپ کیوں مندیا لکھوں گی، جیسا دیکھو میں بعد میں برا نہیں ماننا اس کا. نہیں جی بالکل نہیں. تو انہوں نے لکھا وہ اس تقریب میں سب مطلب جو پڑھا انہوں نے جا کے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھا انہوں نے ساری بتا کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر بعد یہ عالم یہ تھا کہ کشور ناہید جو بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کی زار و قدار ہو رہی تھی، اور وہ مشکل سے تو جب میں اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا چلو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھوں گی، کافی ٹائم ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو 1.5 دن میں پڑھ لیا. اس میں بھی اس لیے رکنا پڑتا تھا کہ نماز پڑھنی تھی اور چیزیں پڑھنی تھی. وہ اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ مجھے نارملی میں اس طرح کے ناول اتنا زیادہ انجوائے نہیں کرتی، لیکن اتنی ایبزاربنگ تھی کہ مجھے بہت مزہ آیا. اس کا ہر جو کیریکٹرز جو اس کے تھے، اور یہ خود جو رستم تھا، اور مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک لکھنے والے کو اتنا تھرا نالج ہے. ٹھیک ہے کہ یہ اس میڈیم سے ہیں، یہ ان کا یہ میڈیم ہے، مگر جس طریقے سے ان کو وہ ساری چیزوں کا نالج تھا، اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے کس طریقے سے کیسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، پھر کس طرح وہ اینکر کس طریقے سے اس چیز کو اپنی منوپلی بنا لیتے ہیں، اور پھر آگے کس طرح لے کے اور کیسے سکسیزفل ہوتے ہیں، اور کس طرح میں کمال کا تھا. ٹو بی آنیسٹ مطلب میں نارملی اٹس ناٹ کہ میرے سامنے بیٹھے نہیں مجھے آئے گا تو مجھے اتنا وہ نہیں ہے. اس کے بعد دوسری کتاب کا مجھے وہ لطف نہیں آ سکا کیونکہ یہ میں پہلے پڑھ چکی تھی، کیونکہ وہ تو ان کی شارٹ سٹوریز تھی نا. یہ اتنا مزہ آیا مجھے کہ میں نے پھر ان کو فون کیا، میں نے کہا اتنا ایبزاربنگ تھا کہ پھر میں نے سوچا اتنی جلدی میں نے کیوں ختم کر لیا. میرا دل چاہ رہا تھا اور اس میں آئے کچھ، لیکن آبویسلی وہ تو نہیں تھا. تو میں نے اس کے لیے آپ کو شبھا خاص طور پر کنگریچولیٹ کہ مجھے تو مطلب میں تھوڑی سی اس ٹائپ کی نہیں پڑھنے والی ہوں، تھوڑا میرا لیکن مطلب جو ہوتا ہے نا ہر ایک اپنا ایک وہ ہوتا ہے پسندیدہ چیز کہ میں کیا پڑھوں، لیکن یہ اتنا ایبزاربنگ تھا کہ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے وہ دوسرے جو انہوں نے مجھے نہیں دیے وہ بھی میں پڑھوں، کیونکہ میری امی ان کی ناول پڑھ چکی ہیں. انہوں نے مجھے خاص طور پر کہا تھا کہ بہت مجھے مزہ آتا ہے کہ بہت اچھے ان کے ناول ہوتے ہیں، وہ جو پچھلے جتنے بھی انہوں نے لکھے تھے جج صاحب اور یہ وہ، کیونکہ امی کا ذرا تھوڑا رہا بھی ہے ان لوگوں کے ساتھ. میں ڈیڈی چونکہ لائر تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا یہ پڑھنا ضرور بہت اچھا ہے. تو اب میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا میں اشاد صاحب کی کتاب پڑھ رہی ہوں، تو مجھے کہنے لگی وہ ضرور مزہ آئے گا آپ کو پڑھو.
بہت مجھے لطف آیا. تو تھینک یو. کوارنٹائن میں جانا پڑے گا آپ کو؟ کوارنٹائن میں پھر جانا پڑے گا. ابھی شاہد نے بھی پڑھا جو شاہد کو بھیجا تھا آپ نے بہت اگلی بار کانفرنس میں کب جانے ہیں؟ مگر وہ افسوس کہ وہ ان کی وہ اگر جج صاحب لاتی تو وہ موٹی تھی, یہ ذرا تھوڑی پتلی تھی, حالانکہ تھی تو 300. سر کتابیں مفت ملنی ہے تو ہم چلے جاتے کوارنٹین میں. آپ لوگ کو پتہ نہیں کوارنٹائن کیا چیز ہوتی ہے. اچھا آپ ایک اور جو آج کی باتیں ہیں, یہ جو نوبل پرائز جو ملا اس بار ایک مشاعرہ کو ملا ہے, شاعرہ ہے ہمارے شاعرہ لوئز گرو جو ہے, تو وہ اچھا میں تو کم از کم انگریزی شاعری کا آدمی نہیں ہوں, میں پڑھتا بھی عرب نہیں ہوں, لیکن جب وہ ان کو ایوارڈ ملا تو پھر میں نے ان کے بارے میں جو بھی آن لائن جو ہے چیزیں پڑھی اور بہت ویری ویری امپریسو. میرا خیال ہے یہ ایک جی جو لٹریچر میں عموماً جو ایوارڈ ملتے ہیں نوبل پرائز جو ہے دو معاملوں میں بہت کنٹروورشل ہوتے ہیں, ایک تو پیس پرائز اور دوسرا لٹریچر کا, کیونکہ لٹریچر میں بھی ہر آدمی اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے جی. تو لیکن یہ ایسا ہے کہ اس پر کوئی شمع برابر کوئی آدمی جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اتنی بڑے اسٹیچر کی ایک وہ ہے. اور شاعری میں نے ان کی پھر کچھ یاسمین بھی پڑھ رہی تھی اس پہ آن لائن پہ, انہوں نے مجھے وہ بھیجی, میں نے اس کو پرنٹ بھی میں نے کی اور میں نے اس کو پڑھا بھی. تو بڑے کمال کی چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ ان کا یہ گارجین میں ان کا ایک بڑا وہ چھپا ہے لوئز گرو, تو وہ ایک کمال کی نظمیں گا. جیسے ان کا جو ایک کمال خاصہ یہ ہے جو میں نے محسوس کیا, ظاہر ہے پڑھا تو نہیں پوری طرح, لیکن ان کی نظموں کو جو دو چار چیزیں ان کی دیکھیں کمال یہ کہ وہ ایک سمجھ لیے کہ میں سمجھتا ہوں انگریزی کی میر پتی میر ہے, وہ بہت اداسی کی شاعری, بہت زیادہ ان کے اندر ایک اداس کرنے والی عجیب سی ایک میں نے ایک نظم ان کی پڑھی لے کر, وہ تھی کیا یہ ایوارڈ مل رہا ہے ایک اور آسٹریلیا کی ہمارے خاص طور پہ سڈنی کی ایک بہت مشہور شخصیت, ادبی شخصیت, بہت اچھے ہمارے شاعر, ہمارے دوست, ہمارے سیدھے ساتھی, میں انہیں زیادہ دوں گا, ڈاکٹر شبیر حیدر. خاص طور پر بہت شکریہ امیلا. ایک اور مجھے تذکرہ میں بھول گیا, آسٹریلیا سے ان کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے, تو ان کو بھی ہمارے سب کی طرف سے ہم جو ہے وہ ایک نہ تھی, کس طرح محظوظ ہوتی یہ میری قسمت نہ تھی, ابر تھا قوس قزح تھی, سبھی تھا پر وہ نہ تھا, سبھی تھا پر وہ نہ تھا, اور میں نے بس تصویر میں دیکھے تھے اس کے خد و خال, میں نے بس تصویر میں دیکھے تھے اس کے خد و خال, غمزہ تھا اس کی ادا تھی, سبھی تھا پر وہ نہ تھا. شام کو میں مناؤں کیسے, اس ہنسی شام کو میں مناؤں کیسے, دل کی بات دل میں چھپاؤں کیسے. مجھے تو ماں نے درودوں کے ساتھ پالا ہے. واہ ماشاءاللہ. مجھے تو ماں نے درودوں کے ساتھ پالا ہے, تبھی تو نام محمد میرا حوالہ ہے. مجھے تو ماں نے درودوں کے ساتھ پالا ہے, تبھی تو نام محمد میرا حوالہ ہے. لیلا ہوا کرے, بنت لیلا ہوا کرے کوئی,
दर्द दिल दे दिया करे कोई। वाह वाह दूसरों के ख्वाब चुराने लगे हैं, वाह 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 वाह। देखे तो खुद कभी जो बुलाने लगे हैं लोग, अब दूसरों के ख्वाब चुराने लगे हैं लोग। शजर पाया गया है, कोई शजर पाया गया है। मुर्शी साहब, जहाँ कोई शजर पाया गया है वही ज़ोफ़े सफर पाया है। वाह वही जा रही है, इधर वाला उधर पाया गया है, और अंधेरा ही मत करना मुझे। और एक शेर और समात फरमाए कि बड़ी शिद्दत से नफरत बांटते फिरते हैं दुनिया में, बड़ी शिद्दत से नफरत बांटते फिरते हैं दुनिया में, इसी जज्बे से लोग आखिर मोहब्बत क्यों नहीं करते? एहसास का है। दूसरा मैंने अभी भी कहा है, अच्छा वाह। वो शेर ये है कि एक शख्स के वजूद से है शहर का वजूद। एक शख्स के, ये फर्ज एहसास का मिसरा है, एक शख्स के वजूद से है शहर का वजूद, अशरफ अगर नहीं है तो सिडनी में कुछ नहीं। बहुत ये वाकई आपने जो किया है काम, और जहाँ तक आप उर्दू को लेके आए हैं, उर्दू अदब को लेके आए हैं, और जो आपने एक माहौल यहाँ बना रखा है, बज़्म तरफ में मुझे ले जा तो रही है, तू मुझको वहाँ छोड़ के लौटा ना उदासी, और खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, आबाद रहे तेरा तरफ खाना उदासी। खुशियों के ये लम्हात अता कर दिए तूने, आबाद रहे तेरा तरफ खाना उदासी। तो सब शेर देखिए कि उस मोड़ पे बैठा हूँ जहाँ देर गए रात। वाह 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 वाह। उस मोड़ पे बैठा हूँ जहाँ देर गए रात, मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी। उस मोड़ पे बैठा हूँ जहाँ दोबारा पढ़िए, रात, दोबारा पढ़िए। मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी। कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें, बाहर ये जहाँ लिखा है काटाना उदासी। हमारी पगड़ी है ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है, तेरा ताज नहीं है, ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। आएगा कि अब ज़मीर फरोशी हुनर का हिस्सा है। लेकिन हमारे इन बड़े मुशायरों में गैर मुमालिक से तशरीफ लाने वाले मुमताज़ शोरा शिरकत की दावत हासिल कर चुके हैं। हमें खुशी है कि हमारे आज के मुशायरे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान से तशरीफ लाने वाले कम अज़ कम 5 शोरा मौजूद हैं, जिनमें जनाब खुशबीर सिंह शाद जो इस मुशायरे की सदारत करेंगे, जनाब डॉक्टर नफस अम्बालवी, मोहतरमा डॉक्टर शादा सरदार, जनाब अजमल मोहसिन और जनाब मुसद्दक लाखानी शामिल हैं। पाकिस्तान से हमने एक मुमताज़ शायर जनाब कैसर वजवी को मदऊ किया था, मगर नए हालात की वजह से इन्हें वक्त पर वीज़ा नहीं मिल सका, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन जैसे ही इन्हें वीज़ा मिला वो ऑस्ट्रेलिया तशरीफ लाएंगे और हम इनके साथ एक शाम मनाएंगे, जिसमें आप सब दोस्तों को बिला किसी टिकट के शिरकत की दावत देंगे। हमें उम्मीद है कि हम नवंबर में कैसर वजवी के साथ इस शाम का इनेकाद कर सकेंगे, ताकि तारीख का बाकायदा ऐलान हम इनके वीज़े के हमारे इस मुशायरे में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। तालियों की और हाकिमे वक्त की पहचान जो करनी हो तो देख, हाकिमे वक्त की पहचान जो करनी हो तो देख, कौन आजाद है और कौन है जिंदानों। चेहराए अनवर देखूं या नबी आपका जब चेहराए अनवर देखूं, या नबी आपका जब चेहराए अनवर देखूं, बाद उसके न कोई खौफ न मंजर देखूं। हर रंग 4 रोज है, रानाई 4 रोज, जिन सवालों का नहीं होता कोई मुस्बत जवाब, उन सवालों से उलझता आदमी है आज भी। कहानी जहादा है,
कलम तो बस रवानी चाहता है, फसाना या कहानी चाहता है, कलम तो बस रवानी चाहता है। मैंने एक ताज़ा नज़्म लिखी है। आप जानते हैं कि धागा उलझे तो एक उलझन सी बन जाती है, धागा उलझे तो एक उलझन सी बन जाती है, बात बिना सोचे हो तो एक गम सी बन जाती है।